فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم نماز میں ہونے والی چند غلطیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ دو مقصد ہیں اس درس کے، ایک یہ کہ ایسی غلطیوں کی اصلاح کی جائے، دوسرا یہ کہ ایسی غلطیاں پیش آنے کی صورت میں ہمیں پتہ ہو کہ ان کا حکم کیا ہے۔ تو وہ چند غلطیاں یہ ہیں، سب سے پہلے میلا کچیلا لباس کا پہن کر نماز پڑھنا۔ کام کرنے والے بعض ساتھی کاج والے میلے کچیلے کپڑے پہن کر مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی الجھن ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آٹوز والے یا پھر اس طرح دوسرے اور ہمارے مسلمان ساتھی بھائی جو ہے وہ اس طرح کا لباس پہن کے بالخصوص بازار والی مسجدوں میں یہ کام سے بس ادھر جو ہے نا وہ جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ تو کام کرنے والے ساتھیوں کو چاہیے کہ ایک صاف ستھرا لباس اپنے پاس رکھیں، جہاں بھی نماز کا وقت ہو وہ لباس پہن کر جو ہے نا وہ نماز پڑھ لیں۔ اس پر انہیں اضافی ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یہ آیہ مبارکہ ہے، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، اپنے آپ کو مزین رکھو، صاف ستھرا رکھو ہر نماز کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ معمولی کپڑوں میں نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ صحابی رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس شخص کو کہا مخاطب کر کے کہ ارأیت لو ارسلتک الی فلان اکنت ذاہبا فی ھذا الثوب، اگر کیا میں تجھے فلاں بندے کے پاس بھیجوں تو اس صورت میں جائے گا، اس لباس میں جائے گا؟ تو اس نے کہا لا، نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فإن اللہ تعالیٰ احق من تزین لہ، پھر تو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زیب و زینت اختیار کی جائے اور اس کے لیے خوبصورت ہو کر چلا جائے بندہ۔ آپ دنیا دار کے لیے تو آپ بن ٹھن کر چلے جائیں، اور اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی مسجد میں پھر وہ رات والا جو سونے والا جو ہمارا لباس ہوتا ہے، شلوار اور ہے تو قمیص اور ہے، یا پھر جو ہے نا وہ میلے کچیلے کپڑے پہن کے کس نے دیکھنا ہے؟ جی بس مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو اس چیز کا بندہ جو ہے نا وہ خیال رکھے۔ یہ عام طور پر غلطیاں کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، تو انہیں چاہیے کہ صاف ستھرا لباس پہن کر جو ہے نا مسجد میں تشریف لائیں۔ اور دوسری جو عام غلطی ہے وہ ہے جماعت میں بھاگنے کے لیے، جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں دوڑنا۔ تو میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی ہے، بعض لوگ جماعت کو پانے کے لیے مسجد میں بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے روکا ہے۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے شور ہوا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے نماز کے لیے جلدی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، جب نماز کے لیے آؤ تو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ جو نماز تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو، اور جو نہ ملے وہ بعد میں اپنی پوری کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر و ثواب تو عطا فرما دے گا۔ اور جو دوسری ہم عام غلطی کرتے ہیں وہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ ایک تو اس میں جو نمازی خود نماز پڑھ رہا ہے اسے بھی سوچنا چاہیے کہ ایسی جگہ پہ نہ ٹھہریں کہ آپ کے جو ہے نا اس جگہ سے کوئی اور نمازی گزر جائے۔ لاملا اگر اس نے گزرنا ہو، ایک ہی رستہ ہے، تو آپ ایسی جگہ پہ کیوں کھڑے ہیں؟ جو ادھر آپ اگر دیوار کے ساتھ ٹچ ہو کے کھڑے ہوں گے تو کہاں سے گزرے جو ہے نا اگلا وہ جہاں جو اس کو گزرنا ہو۔ تو نمازی کے آگے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے۔ اگر گزرنے والا قصداً یہ حرکت کر رہا ہے، ارادتاً یہ حرکت کر رہا ہے، تو پھر تو وہ شیطان ہے، اور جو خدا اور بندے کے درمیان حائل ہو رہا ہے۔ ایسے گزرنے والے کو حتی الامکان روکنا چاہیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی چیز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی اس کے سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے، اور اگر پھر بھی وہ اصرار کرے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شیطان، تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ حدیث پاک سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم المار بین ید المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر لہ من ان یمر بین یدیہ، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لیتا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر وہ 40 سال تک وہیں کھڑے رہنے کو زیادہ ترجیح دیتا، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اتنی شدید وعیدوں کے باوجود لوگ احتیاط نہیں کرتے اور بے دھڑک نمازیوں کے آگے سے گزرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ نمازیوں کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ راستوں پر نماز شروع کر دیتے۔ میں نے پہلے جس طرح آپ کو بتایا کہ آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں کہ آگے سے جو ہے نا وہ کوئی گزرے بھی نہیں، اور پھر آج کل جو ہے نا وہ سترے کا اہتمام بھی کیا گیا، میں نے دوسری مسجدوں میں دیکھا ہے، تو یہاں ہماری مسجد ادھر اندر اتنی کوئی بڑی نہیں ہے، ویسے اگر یہاں پہ بھی ستروں کا اہتمام کیا جائے تو وہ اچھا ہے۔ سترہ جو ہے نا ایک اپنا تختی کی جو ہے نا وہ شیپ پر بنا ہوا ہوتا ہے، اگر کسی کو گزرنا ہو تو وہ نمازی کے سامنے سے رکھ دے اور ادھر سے گزر جائے، تو اس طرح جو ہے نا وہ گزر سکتے ہیں۔ اس کا اگر اہتمام کیا جائے، جو اہتمام کرے گا اللہ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ چوتھی جو غلطی عام ہوتی ہے ہماری نمازیوں کے لیے وہ ہے کپڑے اڑسنا اور موڑنا، نیچے اوپر کرنا، یا پھر جو ہے نا جناب کپڑوں کو اس طرح سہلانا، یہ سخت جو ہے نا جناب اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکف شعرہ وثیابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالوں اور کپڑوں کو اس اسڑنے سے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بالوں کو بیٹھ کے سنوارے اس میں نماز کی حالت میں، یا پھر کپڑوں کے ساتھ اس طرح کرے، یا پھر یہ ہے کہ نیفے کے اندر سے اپنی شلوار کو یوں جو ہے نا اس ٹائم اوپر کرنا، یا تو ایک عادت بنا لیں کہ جتنی شلوار ہے وہ اس میں جو نیفے سے اوپر کی طرف جو ہے نا اس کو شلوار کو اوپر کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ اس طریقے سے اگر کسی نے نماز میں وہ کیا تو وہ نماز واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ کوئی پینٹ پتلون پہنتا ہے جو ہے نا وہ اس پینٹ کے جو ہے نا اگر اس کو اس طرح اوپر سے جو ہے نا وہ جناب یہ کر دیتا ہے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، تو اس سے جو ہے نا نمازی کو گریز کرنا چاہیے۔ اور پھر آستین بھی اسی طرح، آستینوں کو چڑھا دینا جو ہے نا یہ اس میں نماز میں یہ بھی کپڑوں کو جو ہے نا اوپر کرنا ہے، تو اس طریقے سے یہ نماز جو ہے نا مکروہ تحریمی ہے، اور اس طرح کی نماز جو ہے نا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور پھر نماز میں کیونکہ اس سے کیا ہے دو کام ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں کہیں پہ عمل کثیر نہ ہو جائے، یہ عمل کثیر یاد رکھ لیں، یہ آپ کا اگر ایک رکن کے اندر آپ 3 مرتبہ جو ہے وہ کھڑے کھڑے یوں کر دیا آپ نے، دیکھیں یہ ایک دفعہ کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ آپ نے اگر اس طرح کھرچ لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ ایک تو یہ ہے عمل کثیر، یا یہ ہے کہ 2 ہاتھوں سے جو ہے نا وہ ایسا کام کرنا کہ اگلے کو یہ محسوس ہو کہ یہ نماز میں نہیں کھڑا ہے۔ بالخصوص یہ ہماری غلطی کیا ہوتی ہے، جب ہم نماز میں سجدے سے اٹھتے ہیں نا تو دونوں ہاتھوں سے اپنے پیچھے والا کپڑا یوں درست کر دیتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے، یہ یاد رکھ لیں، جو اس طرح اپنا پیچھے سے اپنا کپڑا جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے درست کرے گا اس کی نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ اس نے عمل کثیر کیا ہے۔ یا تو پھر ایک ایسا کام کرنا جو 3 بار ہو تب بھی آپ کی نماز ختم، یا پھر یہ ہے کہ 2 ہاتھوں سے آپ نے، اور اسی طرح ٹوپی اگر کسی کی گر جاتی ہے وہ جو ہے نا بندہ اٹھا کے اگر دونوں ہاتھوں سے رکھ لیتا ہے یا امامہ گر جاتا ہے تو نماز فاسد ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ آپ نے عمل کثیر کیا ہے۔ یا تو ایک ہاتھ سے تو کر سکتے ہیں، اسی طرح کپڑا بھی اگر آپ جو ہے نا پیچھے سے وہ نکالنا چاہیں تو ایک ہاتھ سے جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں، لیکن 2 ہاتھوں سے نکالنا یہ عمل کثیر میں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور آخری جو غلطی ہے جو عام ہوتی ہے وہ ہے سجدوں میں انگلیوں کا زمین پر لگانا۔
اب اس میں آپ پیچھے دیکھیں نا کہ یہ فرض ہے، سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے کسی ایک کا پیٹ زمین پر لگانا یہ فرض ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانا یہ واجب ہے، اور جبکہ 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا اور قبلہ رخ ہونا یہ سنت ہے۔ تو 10 کے 10 جو ہے نا وہ سجدے کی حالت میں ان انگلیوں کا لگنا جو ہے نا یہ سنت ہے، اور 3 انگلیوں کا لگانا یہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور اسی طرح ساری جو ہے نا وہ پیچھے سے پھر ایک یہ ہے کہ جب آپ اتحیات میں بیٹھ جاتے ہیں تو پاؤں کو پیچھے سے نہیں نکالنا ہے، الٹے پاؤں کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور سیدھے کو آپ کھڑا کر دیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو پھر وہ کم از کم جو ہے نا وہ 2 انگلیوں کو تو رکھے نا، ایک انگوٹھا اور جو ہے نا یہ بیچ والی انگلی، انگوٹھے کا رکھنا فرض ہے اور دوسری انگلی کا رکھنا یہ واجب ہے، اور تیسری اور چوتھی ان کا رکھنا یہ سنت ہے۔ تو کم از کم 3 انگلیاں تو آپ کی جو ہے نا وہ اوپر ہوں، ان کا پیٹ اوپر ہو، وگرنہ اگر پاؤں کو یوں کر کے جو ہے نا اگر یہ انگوٹھا وغیرہ نکال دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ نمازی کا پاؤں پیچھے سے نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کی انگلیاں جناب پیچھے مڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو کم از کم 2 انگلیوں کا رخ تو جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔